بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عاشق دیوانہ تیرا ناول، تحریر عریشہ، ایپیسوڈ نمبر 2۔ کیونکہ یہ اس کے ماں باپ کی آخری نشانی تھی جسے خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنا بزنس، اپنی جائیداد، ہر چیز رحمان صاحب کے ہاتھ پر تھی۔ وہ اسے کیسے چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ساوک نے کبھی سوال نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات بھی کلیئر کر دی تھی کہ اپنی ماں باپ کی جائیداد کا ایک پیسہ بھی وہ کسی کے نام نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ رحمان صاحب اسے اب اپنی بیٹی کی شادی زاوق کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس شادی میں انہیں کوئی اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ محنت کش انسان کبھی بھی نہ تھے، ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے میں سے تھے، اور زاوق کے روپ میں انہیں ایک جلتی جاگتی پیسے کی مشین مل گئی، اور اب وہ پچھلے 12 سال سے مسلسل اس کی دولت پر عیش کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے خود ہی کمپنی پر قبضہ جمانا چاہا کہ جس سے کمپنی کے حالات کافی بگڑ گئے۔ وہ تو ورکرز کی محنت تھی کہ ہم ان کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور ورکرز نے سارا کام سنبھال لیا، ورنہ چند دن میں ہی زاوق کی کمپنی ڈوب سکتی تھی۔ تم نے بات کی زاوق سے جو میں نے کہا تھا اس کے بارے میں؟ کھانے کے بعد وہ پوچھنے لگے۔ نہیں، میں نے اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی میں اس بارے میں اس سے کوئی بات کروں گی۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ وہ احساس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اسے اس طرح سے طلاق نہیں دے دے گا۔ اگر طلاق نہیں دیتا تو کہو اسے مکان نام کرے، ورنہ میں اپنی بیٹی کسی قیمت پر اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ خدا کا خوف کریں رحمان، اپنی بیٹی کی قیمت لگا رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے تڑپ کر کہا۔ بکواس بند کرو بدذات عورت، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، اور آگے زندگی میری بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک مکان تو نام کر نہیں سکتا، کیسے سمجھو گی کہ وہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا؟ ساری زندگی رحمان صاحب نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں تو پھر ایسا کہیں، کہو وہ مکان احساس کے نام کرے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ وہ مکان آپ کے نام کرے؟ اور جہاں تک میری بات کرنے کا سوال ہے تو میں اس معاملے میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ مکان اس کے ماں باپ کی آخری نشانی ہے جو میں اس سے کبھی نہیں مانگوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کہو گی تو میں اس سے بات کروں گا، اور میرا طریقہ اسے پسند نہیں آئے گا۔ رحمان صاحب غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ ان کے جانے سے عائشہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اب ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہی ہونے والی تھی، اور اس شخص کی وجہ سے وہ زاوق کے سامنے اور شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ بس لکھے جا رہی ہو یا کچھ پلے بھی پڑ رہا ہے؟ وہ اسے نوٹ بک پر جھکے تیزی سے لکھتے دیکھ کر اس کے قریب آ بیٹھا، جبکہ اسے اچانک یہاں دیکھ کر وہ منہ بنا گئی۔ کچھ ہیلپ کر دوں؟ اس کے منہ کے ڈیزائن صاف بتا رہے تھے کہ وہ جو بھی لکھ رہی ہے غلط ہے۔ ویسے صبح مجھے زارا سمجھا دیتی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ہی سمجھا دیں، وہ کاپی سے تھماتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ ویسے ایک بات کہوں، زارا تم سے زیادہ نالائق ہے، وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ اور خود تو جناب بہت لائق ہے، وہ کم آواز میں منمنائی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اگر میں سمجھا دوں تو کیا ملے گا؟ وہ اس کے گال کو دیکھتے ہوئے بولا، تو اس کی بات سننے کے بعد اس کے گال لال ہونے لگے تھے۔ ایک کپ چائے؟ احساس اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی، جو پہلے ہی اس کے سر پر ٹھیک سے سجا ہوا تھا۔ چائے کی جگہ کچھ اور مل سکتا ہے؟ اس نے باقاعدہ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے چھو کر بولا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، وہ اس سے فاصلے پر کھسکتے ہوئے بولی۔ تم نے انکار کر دیا اور میں نے مان لیا، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اپنا معاوضہ میں خود لے لوں گا، چلو پہلے تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرایا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر بالکل اپنے قریب کر لیا۔ اب میرے قریب بیٹھ کر صرف مجھے دیکھتی نہ رہنا، سوال سمجھو، مجھے دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، اور اس کے بعد میں اپنا معاوضہ لوں گا۔ اس نے صاف انداز میں کہا تھا، اسے رعایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اسی لیے سوال سمجھنے کے بعد وہ انعام دینے کے لیے تیار رہے۔ وہ اسے سنجیدگی سے سوال سمجھا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس کے قربت سے گھبرائی سی تھی، لیکن اس کا سیریس انداز دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ بیکار میں گھبرا رہی ہے، کیونکہ زاوق بہت دھیان سے سمجھا رہا تھا۔ اسی لیے اپنی سوچوں کو جھٹلاتے ہوئے وہ بھی سوال پر دھیان دینے لگی، اور دھیان سے سمجھنے پر اسے جلدی سمجھ آنے بھی لگا۔ کل اس چیپٹر کا ٹیسٹ تھا اور وہ تقریباً اسے پورا چیپٹر ہی سمجھا چکا تھا۔ پڑھا کچھ پلے؟ زاوق نے مسکرا کر کہا تو اس نے جوش میں کہا، ہاں میں گردن ہلائی۔
سابق نے فوراً ہی ایک سوال نکال کر اس کے حوالے کر دیا کہ جو کچھ سمجھ میں آیا ہے کر کے دکھاؤ مجھے۔ سابق نے کہا تو وہ خوشی سے جواب حل کرنے لگی۔ کل تک جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا آج وہی اسے بہت آسان لگ رہے تھے اور اب وہ سمجھ آ بھی گئے تھے۔ اگلے 15 منٹ میں ہی وہ سارا سوال حل کر کے اس کے سامنے رکھ چکی تھی اور اب ایکسائٹڈ سی اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر بتائے کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ سابق نے سوال چیک کیا جو کہ بالکل صحیح طریقے سے حل کیا گیا تھا۔ فائنلی میں نے تمہیں کچھ سمجھا دیا، سابق نے مسکراتے ہوئے کہا تو احساس بھی مسکرا دی۔ چلو اب میرا معاوضہ نکالو۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے گھبرانے لگی۔ اپنی کمر پر سابق کی انگلیاں چلتی ہوئی محسوس ہوتے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ سابق اسے خود پر جھکتے دیکھ کر وہ بے بسی سے آنکھیں بند کیے ہوئے سرگوشی آواز میں بولی، اس طرح تم مجھے مزید بے خود کر دو گی؟ وہ دھمکی دے رہا تھا یا اپنے جذبات بتا رہا تھا، وہ اسے سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ جب اسے اپنے لبوں پر سخت سی گرفت محسوس ہوئی، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن مقابل تو ظالم بنا ہوا تھا۔ شاید آج وہ اس کی سانس روک دینا چاہتا تھا۔ جذبات کا طوفان شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ اس کی گرفت میں اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ جب اس نے سابق کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا، اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اتنی شدت سے پیاس لگی ہے، دل چاہتا ہے تیری سانس سانس پی جاؤں۔ وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے گھمبیر انداز میں بولا، کل ٹیسٹ اچھے سے دینا۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ احساس اپنی دھڑکنوں کو طوفان سنبھالتے کتابیں ایک طرف رکھ کر فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آؤ چھوڑ دوں، اسے کالج کے لیے نکلتے دیکھ کر آفر کی۔ ہاں کیوں؟ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سر حیدر عرف سابق حیدر شاہ میرے کیا لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پہلے دن ہی خود کہا تھا کہ اپنا اور میرا رشتہ میں کسی کے سامنے شیئر نہ کروں۔ اس نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کالج کے اندر لے کر جاؤں گا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کالج تک ڈراپ کر دیتا ہوں، پچھلی گلی میں اتار دوں گا، وہاں سے آگے خود چلی جانا۔ وہ مسکرا کر آئیڈیا دیتا باہر نکل آیا۔ یقیناً آج کی صبح اس کے لیے حسین تھی اور اب شروع ہونے والا یہ سفر بھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی احساس اپنا بیگ اٹھائے اور اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے اس کی گاڑی میں آ گئی تھی۔ ہاں، کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی خوشی تو اس کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سفر خاموشی سے گزر گیا۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں اسے دیکھتا تو مسکرا کر نظریں جھکا لیتی۔ اس کا یہ شرمیلا پن سابق کے لیے اس کی جان تھا۔ اسے کالج کے قریب چھوڑتے ہوئے سابق نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اپنے بے رحمانہ انداز سے اس کے گال کو نشانہ بنایا۔ تمہارے چہرے پر میری قربت کی سرخی بہت حسین لگتی ہے۔ اس کے اچانک اپنے قریب آنے پر تو وہ گھبرا کر اپنا دل تھام چکی تھی، لیکن اس کی اگلی جسارت نے اس کے پورے جسم میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کو قابو کر کے وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ اس کی حالت پر سابق کہہ لگا کر گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھ چکا تھا۔ ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ سارا اداس بیٹھی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ اتنی بری کہ دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کالج سے گھر بھاگ جاؤں۔ سارا منہ بسوڑ کر بولی تو اسے کل رات کا سابق کا جملہ یاد آ گیا، تمہاری دوست زارا تم سے بھی زیادہ نالائق ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چلو میں سمجھا دیتی ہوں، میری تیاری اچھی ہے، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی تو زارا کھل کر مسکرائی۔ تم نے کیسے تیاری کی؟ اتنا مشکل تھا؟ یہ مجھ سے تو نہیں ہوا، رات بھر ساری رات بیٹھ کے لگی رہی، اس وقت بھی نیند آ رہی ہے۔ کیسے کیا تم نے؟ وہ پر امید سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مشکل نہیں تھا، بس ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلو آؤ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، دیکھنا ابھی سمجھ آ جائے گا۔ وہ بک کھول کر اسے سمجھانے لگی اور اس کے سمجھانے سے تھوڑی ہی دیر میں اسے سب سمجھ آنے لگا۔ اسے امید تھی کہ اس کا اور زارا دونوں کا ٹیسٹ آج اچھا ہوگا۔ ویسے یار تمہیں تو میتھس بالکل بھی پسند نہیں ہے، پھر تم نے یہ سبجیکٹ کیوں لیا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں یاد آیا، تمہارا منگیتر آرمی ایجنٹ ہے نا، اور آرمی والے تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اسی سے مقابلہ کرنا چاہتی ہوں؟ زارا چڑھتے ہوئے بولی۔ منگیتر نہیں، شوہر، کتنی بار بتا چکی ہوں کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، مجھے یہ منگیتر لفظ بالکل اچھا نہیں لگتا، اس میں نہ کوئی پاکیزگی ہے نہ کوئی جذبات۔ شوہر لفظ سے کتنی لگن ہوتی ہے نا،
اسے لیتے ہی وہ شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا ہر جذبات جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، ہائے ظالم، یہ محبت! تم نے کبھی اسے بتایا کہ تم اس سے کتنی محبت کرتی ہو؟ زارا آہ بھر کر کہنے لگی، محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو آنکھوں سے بیاں ہو جاتی ہے۔ اور اب تم یہ محبت نامہ بند کرو اور جلدی سے یہ آخری 2 سوال حل کرو۔ اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ وہ اس کا دھیان ٹیسٹ کی طرف لگاتی ہوئی بولی تو زارا مسکرا کر اپنا کام کرنے لگی۔ وہ شخص بہت لکی ہوگا جو تم سے محبت کرتا ہے، نہ جانے میں کب ملوں گی اس سے۔ زارا سوال حل کرتے ہوئے بڑبڑائی تو احساس مسکرا دی۔ وہ تو بیچاری جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ نہ جانے اس سے پچھلے 1 مہینے میں کتنی بار مل چکی ہے۔ اس نے جیسے ہی کلاس میں قدم رکھا، سب سے پہلے ٹیسٹ کے لیے ہی کہا تھا۔ پچھلے 10 دن سے اس نے جو چیپٹر سب اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا، آج اس کا ٹیسٹ تھا۔ سب کو الگ الگ سوال لکھا کر اب وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ اپنے سوالات حل کر رہے تھے جبکہ کچھ لوگ اگلے پچھلے ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنے کالج کا دور یاد آ رہا تھا جب وہ اور شام بھی یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر سب کو الگ الگ سوال دیا تھا تاکہ کوئی بھی کسی کی مدد نہ کر سکے۔ سب پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر سدرا کو دیکھا۔ جب اس کی آنکھیں غصے سے بھر آئیں، سدرا اس کلاس سے باہر نکل جائے۔ وہ جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آواز پر چونکی۔ آپ کو شاید میری آواز نہیں آئی، میں نے کہا میری کلاس سے باہر نکل جائیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ یہ نیا ٹیچر جب سے آیا تھا اس کی بے عزتی کیے جا رہا تھا۔ کتنے اشارے دے چکی تھی وہ اسے، ہر طرح سے اسے پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن نہ جانے یہ کس مٹی سے بنا تھا جس پر نہ تو اس کے حسن کا کوئی اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کے اشاروں کو سیریس لے رہا تھا۔ سدرا اسے گھورتی ہوئی اپنی سیٹ سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے سدرا کے چمچیوں کا منہ بنا دیکھ کر زارا اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ کر سکی۔ بیچاری ہر طرح سے سر حیدر پر لائن مارنے کی کوشش کرتی، لیکن مجال ہے جو سر حیدر اسے نظر اٹھا کے دیکھیں۔ وہ اس کے کان پر میں پھر سے پھسپھسائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ زارا، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ کو بھی کلاس سے باہر جانا ہے؟ وہ ان دونوں کی سرگوشی سن تو نہیں پایا تھا، لیکن کلاس میں ان کا یہ انداز حیدر کو برا لگا تھا۔ نہیں سر، میں تو پینسل مانگ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کی ڈیسک سے پینسل اٹھائی۔ آپ کالج میں آ چکی ہیں زارا، 1 سال میں آپ یونیورسٹی میں چلی جائیں گی، یہ اسکول کے بہانے بنانا چھوڑ دیں، وہاں سے گھورتے ہوئے بولا۔ زارا شرمندگی سے سر جھکا کر اپنا پیپر حل کرنے لگی۔ آج صبح ہی سوال اسے احساس نے سمجھایا تھا اور اس کی قسمت میں وہی سوال آیا تھا۔ ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد جب حیدر نے سب کے پیپر اٹھائے تھے، اس کی مسکراتی نظروں نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یقین ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا، اسی لیے وہ اتنی خوش تھی۔ جبکہ ان دونوں کی مسکراہٹ کلاس سے باہر کھڑی سدرا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ مریم، یہ احساس کا تو نکاح ہوا ہے نا؟ اسے مریم کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سنا تو میں نے بھی یہی ہے کہ اس کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ ہوا ہے۔ مریم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر بھی دیکھنا سر حیدر پہ کیسے لائن مار رہی ہے، اور سر حیدر بھی اس میں انٹرسٹڈ لگتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو مریم نے ناں میں گردن ہلائی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، غلط سوچ رہی ہو۔ ویسے بھی سر حیدر کچھ زیادہ ہی اسٹرکٹ ہے۔ یاد نہیں سر نے پہلے ہی دن سے کتنی بری طرح سے ڈانٹا تھا؟ مریم نے اس کی بات کی نفی کی تو سدرا نے بھی سر ہلا دیا۔ لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھی تھیں۔ سن، مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہے۔ وہ ابھی آفس روم میں داخل ہوا تو کالج کی طرف سے انہیں ایک الگ روم ملا تھا جو اس کا کالج کے پرنسپل کی طرف سے شام اور اسے اسپیشل دیا گیا تھا۔ کالج میں پرنسپل کے علاوہ اور کوئی یہ وجہ نہیں جانتا تھا وہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے واحد، اس پہ شک ہے مجھے۔ جب میں کلاس سے باہر نکلا وہ کالج کے پیچھے کی طرف اس کو بلا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بات بدل دی۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پیچھے کچھ گڑبڑ ہے۔ لاسٹ ایئر کا واحد کون؟ چشمش؟ وہ جو لاسٹ ایئر فرسٹ آیا تھا؟ ہاں وہی۔ مجھے 100% یقین ہے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہونے والا ہے۔ یار وہ کافی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میرے جانے سے پہلے کوئی بات ہو رہی تھی لیکن میرے جاتے ہی بات بدل دی۔ کسی کو شک نہ ہو اس لیے میں نے بھی اگنور کر دیا۔ مجھے لگتا ہے نظر رکھنی پڑے گی اس پہ، یہ ہمیں کسی نہ کسی سراغ تک ضرور پہنچا دے گا۔ مجھے پورا یقین ہے واحد کو فالو کرنے کے لیے ہم یہ کیس جلدی حل کر سکیں گے، شام نے یقین سے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟
واحد پہ نظر رکھنے کے لیے زائم کو لگا دو۔ زاوق نے کہا، زائم وہ جو نیا اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو کہہ رہا تھا کہ 5 سال پہلے اسے کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، اب کمپلیٹ کرے گا، وہ اپنا آدمی ہے کیا؟ شام نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو کیونکہ کل اس نے اس کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ ہاں وہی، ضروری نہیں کہ ٹیچر ہی ہو، وہ ہمارے ساتھ اس کیس میں کام کر رہا ہے، زاوق نے بتایا تو شام کو اب اس کے غصے کی وجہ سمجھ آئی۔ ایک بات کنفرم تھی، اگر شام کو کہیں اکیلے میں مل گیا تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے اسے کہا تھا کہ عمر میں تو مجھ سے بھی بڑے ہو اور ابھی تک کالج اسٹوڈنٹ ہو۔ خیر جو بھی تھا، اب اس کیس کو حل کرنا ہی تھا۔ پچھلی گلی میں آؤ، تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے ایموجی کے ساتھ اس نے میسج کرتے ہوئے نیچے سیڑھیوں پر بیٹھی احساس کو دیکھا، جس نے میسج پڑھتے ہی اپنے گال پر ہاتھ رکھتی ذرا سی مسکرائی۔ اس کے اندر زاوق مسکرایا تھا۔ صبح والی جسارت اسے اچھے سے یاد تھی۔ نہیں، میں زارا کے ساتھ جانے والی ہوں، اسے رپلائی آیا۔ جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سرخ چہرے والا غصے سے بھرپور ایموجی کے ساتھ میسج آیا۔ کیا ہوا؟ تو اٹھ کیوں گئی؟ میسج پڑھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی جب زارا نے پوچھا، وہ بابا باہر آ گئے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، اب کل ملیں گے۔ احساس بھاگنے والے انداز میں بولی۔ ارے انکل آئے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، مجھے بھی چھوڑ دیں گے، پتہ نہیں کتنی دیر تک انتظار کرنا ہوگا۔ چلو چلتے ہیں، زارا اس کے ساتھ آنے لگی۔ تم میرے ساتھ نہیں آ سکتی؟ وہ کیا ہے نا کہ راستے میں مجھے بابا کے کسی دوست کے گھر جانا ہے، تو ہم تھوڑی دیر انہی کے گھر رکیں گے۔ بابا کے دوست بہت عرصے کے بعد UK سے آئے ہیں، اسی لیے آج بابا خود مجھے لینے آئے ہیں، اسی لیے مجھے اکیلے جانا پڑے گا۔ ٹوٹا پھوٹا بہانہ بناتے ہوئے نہ جانے کتنی بار اس نے زارا سے نظریں چرائی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جا، پھر میں ڈرائیور کا انتظار کرتی ہوں، محبت سے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولی۔ تم آج آخری بار اپنی سہیل سے نہیں مل رہی تھیں، جانتی تھیں میں باہر انتظار کر رہا ہوں، تو یہ 1 گھنٹہ فضول میں برباد کر کے آنے کی وجہ بتاؤ۔ بہت شوق ہے مجھے انتظار کرتا دیکھنے کا۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے اس کی کلاس لینے لگا۔ وہ دھوپ میں پچھلے 10-12 منٹ سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جو اس کے نزدیک 1 گھنٹے سے اوپر تھا۔ زارا کے سامنے بہانہ بنایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ساتھ آئے گی۔ احساس نے وجہ بتائی۔ ہاں تو لے آتی، سالی صاحبہ کو آئس کریم کھلا دیتا۔ زاوق نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی۔ ہاں، اور پھر پورے کالج میں نشر ہو جاتا کہ سر حیدر احساس کے کیا لگتے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا لگتے ہیں؟ وہ انجان بنا سیریس انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ کو نہیں پتا کہ کیا لگتے ہیں؟ وہ چڑھنے والے انداز میں بولی۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، تم مجھے بتا دو کیا لگتے ہیں۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے اسے خطرے کی بو آنے لگی۔ وہ اس کے اتنے قریب تبھی آتا تھا جب اس کا شکار اس کے ہونٹ یا پھر اس کے گال ہوتے تھے۔ ہم ابھی کالج کے باہر ہیں، وہ گھبرا کر بتانے لگی۔ کالج سے باہر ہے نا، اندر ہوتے تو غلط ہوتا کہ سر حیدر اپنی اسٹوڈنٹ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہے ہیں، لیکن کیا نہ جانے من کالج کی حدود سے باہر تم زاوق حیدر شاہ کی بیوی ہو، جو تم پر ہر قسم کا حق رکھتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے سے لے جاتے ہوئے وہ اس کی گردن پر دباؤ ڈال کر اسے بالکل اپنے قریب کر چکا تھا۔ مزاحمت کا اثر نہ دیکھتے ہوئے احساس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ اس کے لبوں کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے وہ بے اختیار اس کے لبوں کو اپنا نشانہ بنا گیا۔ اس کی شور کرتی سانسوں میں اپنی بےتابی سانسوں کو بسائے وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ اپنا تشنہ لب اس کے لبوں پر رکھ جمائے وہ ساری دنیا کو بھلا چکا تھا۔ مجھے اس دن کا بے چینی سے انتظار ہے جب تمہارے پور پور سے اپنی دیوانگی کی تشنا مٹاؤں گا۔ وہ گہری سانس لیتا ڈرائیونگ کے طرف متوجہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد گھر پہنچنے تک اس نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ وجہ بس اتنی تھی کہ اس کے صرف چہرے کو دیکھ کر اور مزید بے خود ہو جاتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی اس کی شدت برداشت نہیں کر پائے گی۔ نہیں سر، یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ کالج میں اندر ہی اندر بہت سارے سیکرٹ ایجنٹس ہیں، لیکن ایک بات گارنٹی سے، سر شام کا تعلق ضرور ان لوگوں میں سے ہے۔ انہیں ابھی کالج میں آئے ہوئے مشکل سے 1-1.5 ماہ ہوا ہے، لیکن سر شام کی ہم پر کچھ زیادہ ہی نظر ہے۔ وہ ہر وقت ہمیں اپنے دھیان میں رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سر شام بھی کوئی سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ سر کچھ دن پہلے جب ہم واحد سے بات کر رہے تھے، تب سے لے کر اب تک سر شام ہم پر 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سر 1-2 بار تو کالج کے بعد بھی میں نے انہیں اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا ہے، لڑکے نے سامنے بیٹھے کنگ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح ان لوگوں کی نظروں سے خود کو محفوظ رکھنا ہوگا۔
ہر گروپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے، پتہ کرو کہ یہ شام کے گروپ کا لیڈر کون ہے اور کالج میں کتنے لوگ ہیں، اور پھر پتہ کرو اس لیڈر کی کمزوری۔ دشمن کو ہرانے کا بس ایک ہی اصول ہوتا ہے، اس کی کمزوری پر وار کرو۔ کنگ نے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں سر، میں ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں، بس آپ اپنا وعدہ نبھائیے گا۔ وہ عجیب طریقے سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جب کنگ سامنے ٹیبل پر پڑے ہوئے سفید پیکٹ میں سے ایک پیکٹ اس کی طرف اچھال کر بولا۔ وہ عجیب سے انداز میں اسے کیچ کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتا اور کبھی سونگتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا۔ سر پلیز مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے جانے دیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آج کالج سے چھٹی ہونے کے بعد شام اور زائم سب سے نظریں بچا کر واحد کو اپنے ساتھ اٹھا لائے تھے۔ بکواس بند کرو واحد، ہم سب جانتے ہیں، صرف کنفرمیشن چاہتے ہیں۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم ہمیں خود ہی ساری بات صاف صاف بتا دو۔ وہ لوگ تمہیں بلیک میل کیوں کر رہے ہیں؟ کیا تھا ارسلان کے موبائل میں جسے تم دیکھ کر گھبرا گئے؟ دیکھو واحد، سمجھنے کی کوشش کرو، تم ایک سمجھدار لڑکے ہو، یہاں صرف تمہاری نہیں بلکہ اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگی کا سوال ہے۔ یہاں سوال صرف ارسلان اور عامر کا سبق سکھانے کا نہیں، لڑکیوں کی عزت کا ہے جنہیں ڈرگز کی لت لگا کر ان کی زندگی برباد کی جا رہی ہے، لڑکیوں سے انتہائی گرے ہوئے کام کروائے جا رہے ہیں۔ واحد، زاہم نے تمہیں اپنی آنکھوں سے ارسلان کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل کرنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ ہمیں سب کچھ بتا دو، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہیں کون اور یہ کنگ کون ہے؟ اس کیس میں آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں ہے؟ سر شاید آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارسلان دوست ہے، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے دے دیے۔ ہمارا تعلق ISI سے ہے، آج کل کالج میں ہونے والے غیر قانونی کام پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم۔ ISI مطلب آپ لوگوں کا تعلق آرمی سے ہے؟ واحد نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں چھوٹو، ہم آرمی میں سے ہیں، اس مسئلے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہیں ہمیں سب کچھ بتانا ہوگا۔ زائم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سر میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ میں اپنے وطن کے کام آ سکوں۔ واحد نے جوش سے کہتے ہوئے اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ حیدر نے کلاس میں قدم رکھا تو اس کے پیچھے ہی ایک اور لڑکی داخل ہوئی اور اس کے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ حیدر نے خاموشی سے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر میرا نام حجاب ہے اور میں آپ کی نیو اسٹوڈنٹ ہوں، آج ہی ایڈمیشن ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ویلکم ٹو کلاس حجاب، بیٹھیے، بس لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ حیدر نے پہلی بار کسی اسٹوڈنٹ کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ صرف نام کی حجاب نہیں تھی بلکہ اپنے خوبصورت چہرے کو حجاب سے کور کیے ہوئے مسکراتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس طرح سے مسکرانے پر سدرا کے اندر جلن سی ہوئی تھی جسے اگنور کرتے ہوئے اس نے سرسری سی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے احساس کو دیکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ کی رکی۔ کیا ہوا؟ تو پریشان کیوں ہے؟ زارا اس کے کان میں بولی۔ میں کہاں پریشان ہوں، بس اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر سے پیر تک حجاب کو دیکھتے ہوئے سرگوشی میں جواب دیا۔ کتنی پیاری ہے نا؟ زارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اسے نے گھور کر اسے دیکھا۔ زاوق کو مسکرا کر اسے ویلکم کرنا احساس کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ آج تک ہمیں تو مسکرا کر نہیں دیکھا، اور حجاب میڈم کے آتے ہی دیکھو کیسے مسکرا کر اسے ویلکم کر رہے ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی جب اسے زاوق کی آواز سنائی دی، احساس تم پیچھے والی سیٹ پر چلی جاؤ، حجاب تم یہاں سامنے والی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، نیو لیکچر سمجھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ زاوق نے اسے دیکھتے ہوئے آرڈر دیا تو احساس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا غصہ سمجھتے ہوئے زاویہ بے اختیار مسکرایا جبکہ وہ منہ بناتی ہوئی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ گھر آنے سے پہلے اس نے زاوق کو میسج کیا، زارا آج اپنے بھائی کے ساتھ گھر جا رہی ہے تو آپ مجھے چھوڑ آئیں، جس کے جواب میں فوراً ہی زاوق نے میسج کر کے کہا تھا کہ ڈرائیور کو بلا لو، میں بیزی ہوں۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک احساس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ حجاب کا سر پھاڑ دے، جو ہر تھوڑی دیر میں کسی نہ کسی بہانے سے زاوق کے روم میں جا کر سوال سمجھ رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد کھانا بھی نہیں کھایا، ماما نے وجہ پوچھی تو کہہ دیا طبیعت خراب ہے۔ صبح کالج جانے کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا۔ جب اسے حیدر کی بات یاد آئی تو میں ایک دن نہ دیکھوں تو دل تڑپ جاتا ہے۔ شرم کی سرخی اس کے گالوں پر کھلی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنی سوچوں کو جھٹلا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کل کالج نہیں جاؤں گی، رہیں اپنی اسی میڈم حجاب کے ساتھ۔ وہ غصے سے واپس لیٹ گئی جب موبائل پر میسج آیا، گڈ نائٹ جان، آج اتنا بیزی تھا کہ تمہیں دیکھنے کا بھی وقت نہیں ملا۔ کل کالج کے بعد ہم دونوں لنچ کرنے چلیں گے، صرف میں اور تم، کل جلدی آنا۔ میسج پڑھتے ہی وہ کھل اٹھی لیکن پھر غصے سے فون رکھ دیا۔ میں کیوں آؤں جلدی؟ جائیں اپنی حجاب میڈم کے ساتھ۔
मुंह के टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन बनाती वापस लेट गई। इसका सुबह कॉलेज जाने का कोई इरादा न था। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, लेकिन तेरा बर्थडे कल है तो आज सेलिब्रेट कर रहा है। होटल के खूबसूरत एरिए में अपने लिए एक खूबसूरत लंच और उसके साथ बर्थडे केक ऑर्डर करके जैसे ही वो पलटा, फ़ोन बंद किया, शाम ने पूछा, यार पता नहीं कल एहसास के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा या नहीं, इसीलिए सोचा आज ही अपने एहसास के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता हूँ और कल से सिर्फ काम करेंगे। इसने अपने सीक्रेट रूम से निकलते हुए कहा। अब उनका इरादा सीधे कॉलेज जाने का था और आज तो वो जल्दी कॉलेज जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि एहसास जल्दी आ जाएगी। उसने कॉलेज में कदम रखा तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में पूछा तो पियून ने कहा कि हाँ, अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट आई है। वो मुस्कुराता हुआ अपनी क्लास की तरफ गया। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था सिवाय एहसास के। दिल तो इसका चाह रहा था कि एहसास को अभी अपने साथ ले जाए, लेकिन इतना आसान भी ना था। ये कॉलेज था और इस कॉलेज में वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। इसने खुशी से क्लासरूम में कदम रखा, लेकिन एहसास की जगह हिजाब को बैठा देखकर खामोश हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ काम था आपको? इसे इतनी जल्दी क्लास में देखते हुए हिजाब ने फ़ौरन उठकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, कुछ काम नहीं था, तुम करो अपना काम, इट्स ओके। इसे कुछ काम में बिजी देखकर वो फ़ौरन ही पलट गया। शायद अभी नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, इसने अपने दिल को समझाया। लेकिन फिर हर गुजरते लम्हे के साथ अपना गुस्सा कंट्रोल किए वो कल सुबह के इंतज़ार करने लगा। आज की रात अगर उसकी बिजी ना होती तो वो इसके ठीक से होश ठिकाने लगाने का भी इरादा रखता था। एहसास जाविक, कल कहाँ थी आप? कॉलेज क्यों नहीं आई? हैदर उसके चेहरे को घूरते हुए पूछने लगा। इसके अंदाज से वो कल वाले गुस्से का अंदाज़ा लगा सकती थी। सर, तबीयत ठीक नहीं थी। जाने क्या था इस शख्स की आंखों में जो एहसास देखकर कांप उठी। कान खोलकर सुन लो एहसास, तुम्हारे टेस्ट होने में सिर्फ 1 माह बाकी है और अगर तुम इन टेस्ट में पास नहीं हुई ना तो तुम्हें एग्ज़ाम्स में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। और अगर मेरी क्लास के किसी भी स्टूडेंट की तरफ से मुझे शिकायत का मौका मिला तो हैदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते करते रह गया। आई एम सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। एहसास नज़र ज़मीन में गाड़े हुए बोली। मिस एहसास, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि नज़र उठाकर बात किया करें। कॉन्फ्रेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर। इसके इस तरह से नज़र चुराने पर जाविक को मज़ीद गुस्सा आया। और ये क्या पहन के आई हो? ये कॉलेज है या फ़ैशन शो? दुपट्टा अगर गले में ही डालना था तो लेने की जहमत ही क्यों की? जाविक के अल्फाज ने इसे अपने हुलिये पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। इसने फ़ौरन ही अपना दुपट्टा फैलाकर अपने कंधों पर डाला। तुम्हारे सारे नोट्स आज दिन में मुझे मेरी टेबल पे चाहिए। तुम मेरी क्लास की सबसे नालायक स्टूडेंट हो। इसके नालायक कहने पर एहसास ने एक नज़र उठाकर उस पर देखा। वो इससे ये नहीं कह सकती थी सर, बाकी टीचर्स से पूछें। खैर, इसके सामने तो उसकी बोलती वैसे भी बंद हो जाती थी और आज तो उसकी गलती भी थी, इसीलिए खामोश रही। सुबह माँ ने उसे बिरयानी पैक करके दी थी कि जाविक की सालगिरह है, उसे दे देना, लेकिन इस वक्त उसे गुस्से में देखकर वो इसे कुछ भी देने का इरादा नहीं रखती थी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? यहाँ सब नोट्स तैयार करके 12 बजे तक मेरी टेबल पर रखें, वो गुस्से से बोला। इस वक्त इस पर इसका गुस्सा इतना हावी था कि इसका दिल चाह रहा था कि वो एहसास को लेकर कहीं गायब हो जाए, लेकिन ये कॉलेज था, इसके हर कदम पर यहाँ लोग नज़र रखे हुए थे। वो एहसास को किसी की नज़रों में नहीं आने देना चाहता था। एहसास फ़ौरन वहाँ से भाग गई। एहसास, तुम ठीक हो? सर क्या कह रहे थे अंदर? सारा ने पूछा, जो कब से बाहर इंतज़ार कर रही थी। कह रहे थे कि इस तरह दुपट्टा करने से बेहतर है कि दुपट्टे की जहमत ना की जाए। वो अंदर से बहुत डरी हुई आई थी। वो इस पर बहुत कम गुस्सा करता था, ज़्यादातर तो अपना प्यार ही जताता था। यार सर, हैदर को तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम्हारी हर चीज़ पर कमेंट करते हैं, दुपट्टा, जूते, किताबें, राइटिंग, जैसे बाकी क्लास तो उन्हें नज़र ही नहीं आती। यार मुझे समझ नहीं आता सर, हैदर तुम पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? ज़ारा ने उसे तनकीदी नज़र से देखते हुए पूछा, जबकि ज़ारा के इस अंदाज पर एहसास तिलमिला कर रह गई। मुझे क्या पता, वो सबको डांटते हैं, सिर्फ मुझे नहीं, और बाकी सबकी इतनी ही इंसल्ट करते हैं। एक दफ़ा तो उन्होंने जाहिद को भी कहा था कि ये वाइट शूज़ पहन के कॉलेज मत आया करो, और नासिर से भी उसके बाल कटवाने के लिए कहा था कि ये कॉलेज है और कॉलेज में इस तरह से नहीं आते। ना जाने क्यों वो ज़ारा की नज़रों से घबरा कर सफाई देने लगी, जबकि सच तो यही था, सर हैदर जितना उस पर गौर करते थे इतना किसी पे नहीं करते थे। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के बहुत सारे लोगों के सामने आ गई थी, जिनमें सर फहरस्त सिद्रा थी। जिस तरह से इसने कहा था, इसी तरह से एहसास सारे नोट्स 12 बजे से पहले उसकी टेबल पर ला कर रख चुकी थी। अब इनमें से कितने कंप्लीट थे और कितनों में गलतियाँ थीं, इन सब का फैसला जाविक ने खुद करना था। मजाल है जो बर्थडे विश के लिए मुंह भी हिला हो, और डरती ऐसे जैसे खा जाऊंगा। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए आकर अपनी चेयर पर बैठा।
کل رات اس کا بہت دل کیا جا کر اسے بتایا کہ کالج نہ آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آخر وہ اس کی بات کیوں نہیں مانتی تھی؟ وہ خود اسے غصہ دلاتی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جو اس نے زاوق کی بات نہ مانی ہو، ورنہ تو اس کے ایک اشارے پر فوراً اس کا کام کر دیتی تھی۔ آج اسے یقیناً پتہ تھا کہ اس کی سالگرہ ہے، آج کا دن اس کے لیے اہم ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس سے اس کی برتھ ڈے کتنا اسپیشل بناتا تھا، احساس کو اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ ابھی بھی یہی ساری باتیں سوچ رہا تھا جب اس کا دھیان اس ٹیبل پہ رکھے ہوئے ٹفن پر پڑا۔ وہ مسکرا دیا۔ دنیا کا ہر انسان اس کی سالگرہ بھول سکتا ہے، لیکن اس کی امی جان ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً ڈبہ کھولا جس میں اس کی سب سے پسندیدہ ڈش بریانی تھی، اور اس کے ساتھ ہی رکھی ایک چھوٹی سی چٹ۔ میرا دل، میری جان، میرے جگر کا ٹکڑا، اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے، میرا بچہ ہمیشہ مسکراتا رہے۔ چٹ پر لکھے خوبصورت الفاظ پڑھتے ہوئے اسے اندر تک سکون محسوس ہوا۔ کتنی پیاری تھی اس کی امی جان، اور ایک ان کی بیٹی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے اس کے نوٹس اوپن کیے جن میں زیادہ تر صفحات خالی تھی۔ اسے احساس کی لاپرواہی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اپنی پڑھائی پر بالکل دھیان نہیں دے رہی۔ وہ صفحے پلٹتے ہوئے بولا جب ان نوٹس میں سے ایک کارڈ نکل کر زمین پر جا گرا۔ اس نے فوراً اٹھایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر ہسبینڈ۔ اسمائلنگ ایموجی کے ساتھ سنہری رنگ سے لکھے گئے یہ الفاظ زاوق نے نہ جانے کتنی بار پڑھے تھے، لیکن فی الحال وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آخر اس نے کل نہ آ کے اس کے پلان کی بینڈ بجا دی تھی۔ وہ کارڈ اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے نوٹس کی طرف متوجہ ہوا، جنہیں دیکھ کر اسے کافی مایوسی ہوئی تھی۔